بتا یمن میں جائے گا, نئے ملک کا تجھ کو حاکم مقرر کیا ہے, کیا کرے گا, کیسے فیصلے کرے گا؟ سن, دو کام کرنا, یسرو بشرو, فرمایا یمن والوں کے لیے دین کو آسان رکھنا, دین کو. جو لوگ دین کو مشکل بناتے ہیں وہ مسلمانوں کے اور اللہ کے رسول کے محبوب نہیں ہو سکتے. اب دینو یسر, ٹھہرو, آج میں تھوڑے نال ہی بھی گل مکا کے جاری. میرے دوستو فرمایا یسرو بشرو, فرمایا لوگوں کو آسانیاں دینا اور لوگوں کو خوشخبری دینا. کی دینا؟ کی دینا؟ یہ پیرا فقیروں کو جا تو خوشخبری دے دیں. کسی کو جاؤ تین گھنٹے تو کالا علم ہو گیا, خوش ہو گئے. 3 گھنٹے عید پہ گئے, خوش ہو گئے. اللہ نے کی کیسی کی کرنا ہے؟ فرمایا جہاں بعض لوگوں کو خوشخبری دینا. دوست کا تو نہ ڈرائی, نویں وہ ساڑھے نال لگے دین کو آسان کرنا, لوگوں کو خوشخبری دینا. پھر فرمایا تم اپنے حکم کیسے جاری کرو گے؟ حضرت معاذ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن سے حکم ڈھونڈوں گا. فرمایا اگر قرآن سے حکم نہ ملا تو کیا کرو گے؟ ساڈے مولویوں سے گل نہیں مننی, انہوں نے کہو جی ایٹم مامو بھی کہتے میں قرآن میں فارمولا کٹ دینا, انہوں نے تو تھی رہ دینا, انہوں نے میں باہر ہی نبڑا گا. فرمایا اگر قرآن میں نہیں پاؤ گے تو کیا کرو گے؟ یہ میرے جیسا بندہ کہتا تو مولوی من مسیتوں باہر سٹاں دے, پر یہ میرا مصطفیٰ کہہ رہا ہے اور حدیث بخاری کی. اگر قرآن میں مسئلے کا حل نہیں پاؤ گے تو کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی سنت سے مسئلے کا حل ڈھونڈوں گا. فرمایا اگر سنت میں بھی مسئلے کا حل نہ ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ تو میں بتا دس جاؤں. فرمایا تم قرآن سے مسئلہ ڈھونڈو, اگر نہیں ملے گا فرمایا یا رسول اللہ, عرض کی یا رسول اللہ میں حدیث سے ڈھونڈوں گا. فرمایا حدیث میں بھی نہ ملا تو کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اجتہاد کروں گا. میں تجھے دروازہ دیکھوں. میرے آقا نے قرآن اور سنت کی روشنی میں جب قرآن اور حدیث کی قطعی نص نہیں ہوگی, واضح حکم نہیں ہوگا, میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ مسئلے کا حل نکالوں گا اور اجتہاد کروں گا. کیا کروں گا؟ اجتہاد نیا مسئلہ ہوتا ہے, اجتہاد نیا مسئلہ ہوتا ہے. میرے آقا روک دیتے, خبردار نواں مسئلہ نہیں ہو سکتا. میرے آقا نے جفا مار کے سینے نہ لایا. فرمایا مجھے بات تم سے یہی امید تھی. یہ معاذ بن جبل وہ شخص ہے جس کے متعلق میرے آقا نے فرمایا قرآن سیکھنا ہے تو 4 بندوں سے سیکھو. 4 بندے میرے نبی کے زمانے میں مور لگ گئی, قرآن پہ اتھارٹی ہے. فرمایا ایک معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ, ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ, زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ, ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ. 4 صحابہ کے متعلق قرآن ان سے سیکھو, یہ اتھارٹی ہیں قرآن پہ. کیوں جی؟ امام بخاری زیادتی نہیں کی تھی, یہ خلفائے راشدین میں بھی شامل کوئی نہیں کی تھا. اور آج بات سنیں, جب تک مسلمان سچے دل سے سوچے گا نہیں یہ کہانی وہیں کی وہیں وہ رام کہانی رہ جائے گی, یہ خدا کہانی. میرے آقا نے معاذ بن جبل کو سینے سے لگایا, تھوڑا سا ساتھ چلے, فرمانے لگے معاذ سن, میرا خیال ہے تیری میری آخری ملاقات ہے. محبت کی بات بھی کرتے جائے. میرے آقا کا علم مولوی کہتے ہیں کوئی کب مرے گا, اللہ معافی دے. فرمایا تیری میری آخری ملاقات ہے, شاید تو لوٹ کے آئے گا, تو اللہ کے رسول کو نہیں دیکھے گا, میری قبر اطہر پہ آئے گا, تو میری قبر پہ آئے گا. معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے
جب یہ سنا تو آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں لگ گئی کہ یہ سرکار گورنر کو دے رہے تھے مگر یہ تو الوداعی ملاقات تھی، بچھڑنے والی ملاقات تھی. تو آنسوؤں سے کپڑے تار ہو گئے، اور جو میرے آقا نے فرمایا وہ سچ فرمایا. موت و حیات کی کون سی کہانی ہے؟ تو وہ جو بچھڑتے ہوئے ساتھی کو زندگی میں مشورہ دیا کہ دیکھ قرآن میں نہ ملا تو حدیث میں ڈھونڈنا، حدیث میں نہ ملا تو اجتہاد کرنا. میرے محترم دوستو، صحابہ نے اجتہاد کیا. صحابہ نے نیا کام ہوتا ہے، اجتہاد نیا کام ہوتا ہے. اور آج پوچھتے ہیں بدعت. بدعت تو یہ ہے کہ ایک آدمی مولوی قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے. قرآن بھی منع کرتا ہے کہ حکومت کے خلاف مت بولو، حدیث بھی کہتی ہے حکومت کے خلاف مت بولو. اور میں نہیں چھوڑنا مولویوں. ویسے تو ایسے جمہور ہے، میں سمجھتا ہوں زمانہ بدل گیا، پر مولویوں کین ٹو ریٹرن ان دیئر اون کائنڈ. ان کو ان کے سکے میں جواب دو. میں کہتا ہوں تم قرآن کے بھی مخالف ہو، حدیث کے بھی مخالف ہو. نہ خدا نے حکمران کے خلاف بولنے کی اجازت دی، نہ رسول نے دی. دیکھیں اپنی مرضی لی، سیاسی پارٹیاں بنا دی. ان سے بڑا بتی کون ہے؟ ساری عمر چندے لوگوں کو منگے تھے، لوگوں نے کیا اللہ کو منگو. لوگوں نے کی دسیا دس ہوئے تھا کی کریے. میرے دوستو، یہ مسجدیں ہیں، خدا کے گھر ہے. خدا کا گھر کہ نہیں؟ یہ سانو بنانی چاہیے کہ اللہ کو بنانی چاہیے؟ تو انہیں کہا جی بوتل والا قصہ سناؤ. ایک دفعہ میں سوات بچے لے کے گیا، تو چھوٹے چھوٹے ہری بادشاہ چھوٹے تھے بچے. تو ایک جگہ ہوٹل تھا، راستے میں پہاڑوں میں رکے. تو یہ بچے کہنے لگے بوتل پینی ہے. اس سامنے کوئی بابا جا بوتل رکھ کے بیٹھا سی. میں کہا جاؤ پی لو. بچے سامنے گئے، انکل بوتل دے دو. انکل کہنے لگے بوتل تو نہیں دینی، پہلے دسو بوتل دینا کون ہے؟ انہوں بچے نے کہا انکل آپ دیتے ہیں. کہنے لا حول ولا، ایڈا شرک، بوتل اللہ دینا. انہوں نے فرمایا بوتل کہو گے تو بچوں کو بوتل دیں گے، بوتل نہیں دینی. سارے بچے بےچارا کہ جی بوتل اللہ دینا ہے. بھائی انہوں نے بوتل دے دیتی. تو کیا کہ میں پیسے دین گیا. میں نے کہا بھائی صاحب میرا یہ گھر ہے، اور میں دونوں نے دی تعریف، میرا دروازہ کھٹکھٹائیں، میرے کسی بچے کو بلائیں، اسے پوچھیں بوتل کون دیتا، کہے گا اللہ. بستہ کون دیتا ہے؟ اللہ. آج کل تو خیر وزیرہ منڈل نے شروع کی تھے کتاب. بستے کون دیتا ہے؟ اللہ. لباس کون دیتا ہے؟ اللہ. روٹی کون دیتا ہے؟ اللہ. آپ نے اپنے بچوں کو توحید نہیں سمجھائی. میں کہ نہیں، ماڑے آدمی نہیں سمجھائی. کیوں؟ دین ویلے تے اللہ ہے، جڑے بھوکے مرتے پے انہاں دی ذمہ داری کیسے سٹاں گے؟ اس ملک کی 40% آبادی خطے غربت سے نیچے رہتی ہے. جڑا کھاندا ہے انہوں تے اللہ دیندا ہے، تے جنوں نہیں دیندا او دا جواب کون دے گا؟ کیا کسی غریب نے ان کم از کم 7 کروڑ آبادی غریبوں کی، ان 7 کروڑ غریبوں میں سے کسی نے دعا نہیں کی ہوگی کہ اللہ میری روزی کھول دے؟ یہ آج میرا موضوع نہیں ہے، اگلی باری مجھے یاد کرانا میں آیا تھا. میرے محترم دوستو، اسلام اس عہد میں جمہوریت نہیں تھی، اس عہد میں انسانی حقوق کے قصے نہیں تھے، نمائندہ حکومتوں کی باتیں نہیں تھی. قرآن میں بھی بادشاہوں کا ذکر ہے. میرے اللہ نے بادشاہوں کو ہی مقرر کیا